وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ کو بیان چل رہا تھا کہ ہمیں جو رب کی نعمتوں سے ہدایت ملتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کے نزول سے، اللہ کی کتابوں کے نزول سے. یوں تو دینے کو اس نے ہمیں دماغ بھی دیا ہوا ہے جو بہت سے نفع نقصان یہ تمیزیں کر دیتا ہے، لیکن صرف اتنی تمیز کہ جس سے جسمانی نفع و نقصان کا پتہ چل جائے. یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے یہ دماغ، تو وہ بھی اپنا چھوٹا موٹا نفع نقصان اپنے دماغ سے ہی طے کرتے ہیں. دل بھی دیا اللہ نے، باقی سب کے پاس بھی دل ہے، کیونکہ دل سے ہی تو زندگی دھڑکتی ہے. جہاں جہاں زندگی ہے وہاں دل دماغ دونوں موجود ہیں. جیسا جیسا کسی کام کے لیے اللہ کسی کی تخلیق کرتے ہیں ویسی ویسی اسے صلاحیتیں بھی دیتے ہیں. یوں نہیں ہوتا کہ صلاحیت ہے ہی نہیں، حکم دے دیا یہ کرو، ایسے نہیں. قرآن مجید میں اللہ بڑا واضح فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی. عاقلانہ اور سمجھدارانہ زندگی کا رویہ کیا ہے اور دھکے کھانے والا بے چین زندگی گزارنے والا جو رویہ ہے زندگی کا وہ کیا ہے. قد تبین الرشد من الغی، قرآن مجید کے آنے سے وہ واضح ہو گیا. قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں کوئی ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ تو آپ نے دیا. قیامت تو آج سمجھ آئی کہ قیامت کا سامان نہ آیا تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ اعتراض ختم کرنے کے لیے نبیوں اور کتابوں کا سلسلہ بنایا ہے. سبحان اللہ، تاکہ کوئی مجھے کہہ نہ سکے. یہ جو آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں کتنے جمعے سے، اس کے شروع میں لفظ ہے قد جاءکم برہان من ربکم. برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جسے کسی دلیل سے مات نہ دی جا سکے، یہ ہوتی ہے برہان. معاملہ جب بالکل ٹھیک کھڑا ہو جائے اسے کہتے ہیں مبرہن ہو گیا، اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. اسی لیے قرآن مجید سے چونکہ ہمیں حق و باطل کی برہانیت ملتی ہے تو پھر اللہ شروع میں قرآن کے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے ہدایت میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے. شک سے واضح ہو جائے
کسی دلیل سے میرا مدعا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل برہان ہو گئی۔ قرآن کو اللہ کریم جہاں نازل کرنے کا بار بار کہتے ہیں کہ میں نے نازل کیا، میں نے یہ نازل کیا، لفظ وحی سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اوحینا الیک من الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کی۔ اسی طرح بارشوں کو اللہ کہتے ہیں انزلنا من السماء ماء، اور اس پانی کے ذریعے پھر میں نے تمہارا جو آسمان سے اتارا اس کے ذریعے تمہارا رزق بنایا، اس کے ذریعے میں نے بوٹیاں اگائی، اس کے ذریعے میں نے بڑے بڑے درخت اگائے، پھل لگائے، پھول لگائے۔ یہ سب جو میں نے آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہوں یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ نہ ہو تو زمینیں خشک کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ نے یہ جو ملک نعمت دی ہے مسلمانوں کو، اس علاقے کے مسلمانوں کو، اس میں ہر قسم کے علاقے ہیں، پہاڑی، میدانی، ریگستان، اور ایسے بھی ہیں جہاں پانی وافر ہے پینے کو، جیسے ہمارا یہ علاقہ، اللہ کی رحمت ہے ہمارے پر۔ اور ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پانی ملتا ہی کوئی نہیں۔ آسمانوں سے جو بارشیں برستی ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے ہوئے، وہاں لوگوں نے وہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، اسی کو وہ پیتے رہتے ہیں صاف کر کر کے۔ جانور بھی اسی سے پیتے ہیں، انسان بھی اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے علاقے بھی ہیں۔ اور ایسے علاقے بھی ہیں جو بالکل ریگستان، وہاں پانی کا نام ہی کوئی نہیں۔ وہاں بڑی دور دور سے حکومتوں کو وسائل لگا کے پانی پہنچانا پڑتا ہے، تب کچھ نہ کچھ پانی پہنچتا ہے۔ باقی وہ گزارا ایسے ہی کرتے ہیں بارشوں کے پانی سے جو اکٹھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ میری جسمانی زندگی میں جو میرا رزق ہے وہ سارے کا سارا آسمانوں سے نازل کیے ہوئے پانی سے بنتا ہے۔ وہ نہ ہو تو ہم رزق سے محروم رہیں، اور اسی پھر رزق سے میری جسمانی زندگی چلتی ہے۔ یہ رزق جو چل رہا ہے یہ بھی ایک مدت تک ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو رزق ختم۔ موت نام ہی میرے رزق اور میرے عمل کے ختم ہو جانے کا۔ سننا، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہلنا، جلنا سب ختم۔ کھانا پینا بھی ختم ہو تو ہے ختم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آسمانوں سے رزق میرا دیا بنایا گیا پانی اتار کے، وہ بھی ایک مدت تک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مدتیں تو ہر زندگی میں ہیں، موت آ رہی ہے، لیکن ایک بڑی مدت ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ وہاں تک یہ سسٹم ظاہری زندگی کا چلتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ ظاہری زندگی سب ختم۔ کوئی بھی یہاں پہ جو زندہ موجود تھے ان میں سے زندہ نہیں رہ جائے گا۔ سب موت کا جام پی کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک محدود مدت تک ہے۔ جیسے یہ چھوٹی چھوٹی موتیں زندگی میں ہوتی ہیں اور رزق ختم ہوتا رہتا ہے، اسی طرح آسمانوں سے اللہ علم بھی اتارتے ہیں میرے لیے، جسے ہدایت کہتے ہیں۔
اس علم کے ذریعے مجھے ہدایت ملتی ہے. اس ہدایت کی وجہ سے میری زندگی فرشتوں سے ساری کائنات سے بلند ہو جاتی ہے. باقی سب پیچھے رہ جاتے ہیں، میں سب سے اونچا ہو جاتا ہوں. کیونکہ یہ وحی کے ذریعے اور آسمانوں سے اتاری ہوئی کتابوں کے ذریعے علم کسی اور مخلوق کو ملا ہی نہیں، صرف انسانوں. یہ انسانوں کا ایک خاصہ ہے جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ ان کے پاس وہ دل جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ وہ دل ہے جو اس وحی کی آواز کو سن کے اسے اس کے معنی کو اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں. یوں انسانوں کے دلوں میں یہ قرآن داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں دروازے کھلے ہونے چاہیے، دل کے بند نہ ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے اوپر جہالت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ میں علم کی بات کو پسند نہیں کرتا، لہذا سنتا ہی نہیں. اندر جانا تو دور کی بات ہے. قرآن مجید ساری کتابوں میں سے احسن کتاب، ساری آسمانی کتابوں سے زیادہ ہدایت والی کتاب، اور ساری آسمانی کتابوں سے زیادہ برکتوں والی کتاب. جی یہ ساری صفتیں قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہیں. اور جس زبان سے یہ قرآن نکلتا تھا، اللہ کہتے ہیں میرا محبوب پیغمبر، میں نے تیری زبان اتنی اچھی بنائی ہے، قرآن کو میں نے ویسے ہی اپنے علم کے مطابق نہیں، لوگوں کی سمجھ کے مطابق نازل کیا ہے. جس میں پیغام میں نے دیا ہے، یسرنا القرآن للذکر، لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں نے بڑا آسان بنایا. اللہ نے صاحب علم جو کلام کرتا ہے اپنے علم والی، وہ پھر لوگوں کے پلے ہی نہیں پڑتی، ایک روب بڑھ جاتا ہے. بڑا علم والا مولوی سے وہی بڑا بیان کرتا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں کیا بیان کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے استاد ہوتے تھے، کہتے تھے لوگ بڑا کہتے تھے بڑا علم بڑا علم، پوچھو کی آخیا سو دس دے کچھ نہیں پتہ نہیں کوئی کی آخیا سو. اللہ اللہ. جیسے یہ آسمانوں سے اترے پانی سے رزق مکمل ختم ہوگا قیامت کو، لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامتیں جو میری موت کی شکل میں آتی ہیں، جس پہ موت آئی اس کا رزق ختم ہو گیا دنیا، اس کا عمل ختم ہو گیا یہاں، اس کا سننا دیکھنا ختم ہو گیا یہاں. اور جب قیامت آ جائے گی تو سب کا ختم ہو جائے گا، کوئی بھی اس دنیا میں سننے دیکھنے والا نہیں رہ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چٹیل میدان ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارا رزق ختم، پچھلا سب کچھ ختم، مکمل ختم. جن کو بڑے درجے شہیدوں کو ملتے ہیں ان کو اللہ پوچھیں گے کوئی ضرورت ہو رہا ہے حضرت دسو، کوئی اور چاہ ہے حضرت میں پورا کروں، جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی. تو شہید جواب دیں گے کہ اللہ یہاں پہ اتنی نعمتیں مل گئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور کیا مانگنا ہے، کچھ نہیں مانگنا. دوسری بار اللہ پھر کہیں گے مانگ لو بھائی، کچھ مانگنا ہے تو میں ایسے نہیں بات کر رہا، مانگو جو کچھ مانگتے ہیں. اور پھر جنتی کہیں گے یا اللہ کیا مانگنا ہے، یہ جو نعمتیں یہاں تو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھی، دنیا میں اتنی اچھی اتنی زندگی خوبصورت، کچھ نہیں مانگنا ہمیں. تیسری بار اللہ پھر کہے سبحان اللہ. مانگو جو مانگنا بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی مانگ لو جو مانگنا ہے. حدیث میں آتا ہے لفظ کے ارواح شہداء
سوچ میں پڑ جائے گی کہ رب نے آخیا بھی سانو کچھ نہیں چاہیے، رب پھر گھڑی 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 وہ لگتا ہے رب نے چھڈنا نہیں جب تک اسی منگنا نہیں جی، بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو پھر شہید کہیں گے اللہ یہ جو تیرے رستے میں موت آئی ہے نا ہماری لڑتے لڑتے، اس موت کے آنے میں جو لذت آئی تھی وہ لذت دل چاہتا دوبارہ حاصل کرے، ہمیں دنیا میں بھیج، پھر وہاں جا کے کافروں سے لڑے، پھر موت آئے اور جنت میں آئے۔ اس موت میں بڑی لذت تھی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب ملے گا کتنی دفعہ کہنے کے بعد، مانگا وہ جو دینا میرے قانون کے خلاف ہے۔ جب یہاں آ جائے لوگ تو پھر واپس نہیں جا سکتے یہاں سے، اس کا ختم، زندگی پیچھے رہ گئی۔ زندگی کے خاتمے دنیا سے قیامت کے بعد زندگی پھر ملے گی، اسے اخروی زندگی کہتے ہیں۔ ایک قیامت سے پہلے ایک زندگی ہے یہاں دنیا کے بعد، اسے برزخی زندگی قرآن میں کہا گیا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں سے مرنے والے جب جاتے ہیں تو بعثت کے دن سے پہلے پہلے ان کے لیے ایک ایسی زندگی ہے، من ورائہم برزخ، ان کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے ایک پردہ ہے، وہ ادھر نہیں دیکھ سکتے، یہ ادھر نہیں دیکھ سکتے، ان کی آواز ادھر نہیں آ سکتی، ان کی آواز ادھر نہیں جا سکتی، وہ چل کے یہاں نہیں آ سکتے، یہ چل کے وہاں نہیں جا سکتے۔ درمیان میں اللہ کا بنایا ہوا ایک پردہ ہے بڑا زبردست قسم کا۔ سبحان اللہ۔ عربی میں لفظ برزخ اس پردے کو کہتے ہیں جس سے زیادہ تگڑا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جیسے برہان اس دلیل کو میں عرض کر رہا تھا کہتے ہیں جس سے تگڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسی طرح برزخ یہ جو قیامت کے دن زندگی ملنی ہے بعد میں، اور اس سے پہلے یہ زندگی ختم ہونی ہے، یہ درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو اللہ کہتے ہیں برزخ۔ ایک پردہ ہوتا ہے عربی میں لفظ اس کے لیے حجاب، ایک پردے کے لیے عربی میں لفظ ہے نقاب۔ یہ نقاب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے، حجاب بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اردو نے کچھ فارسی سے چیزیں لفظ لیے ہیں، کچھ عربی سے لیے ہیں، دونوں بولیوں سے پالا پڑا۔ ساتھ ایران تھا، وہاں سے مغل فارسی لے کے آئے تھے، اور خالد بن ولید یہاں عربی لے کے آئے تھے، تو اس سے یہاں کے لوگوں نے کچھ ہندی ملائی، کچھ عربی، کچھ یہ، تو اردو نے جنم لیا جی۔ اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں جتنا عربی کا ہے۔ عربی میں نقاب اس پردے کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف سے جو اندر ہے وہ نظر نہیں آتا باہر سے، نقاب کے اندر جو کچھ ہو سکتی، جیسے یہ عورتیں نقاب کر لیتی اور یہ بھی پتلے پتلے نظر آتا رہتا ہے، وہ نقاب شکل کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے پرانے زمانے میں دو نقاب جوڑ کے لٹکائے جاتے تھے تاکہ اندر نظر نہ پڑے۔ تو نقاب ہوتا ہی وہ ہے جس سے باہر سے اندر نکال رہا ہے، لیکن اندر سے باہر نظر آنا چاہیے، اسے کہتے ہیں نقاب۔ کیونکہ اندر سے باہر نظر نہیں آیا تو جنابیاں میں کی کر دیا ڈیزنی لینڈ دی بیچاری راج نظر ہی کچھ نہ آتا۔ اس لیے نقاب اس پردے کو کہتے ہیں جس میں اندر سے باہر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن باہر سے اندر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ بڑے بڑے افسروں کے جو دفتر بنتے ہیں آج کل، سیکٹری صاحبان کے، ان میں ایک شیشہ ایسا لگاتے ہیں جس شیشے میں باہر سے دیکھنے والوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا اندر کی یہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اندر بیٹھے جو افیسر ہوتے ہیں وہ باہر آنے جانے والوں کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون آیا کون نہیں آیا۔ تو اس حساب سے جس کو اندر بلانا ہو وہ اپنا بھیجا جو ہوتا ہے ان کا دروازے پہ کھڑا بندہ وہ بلا لاتا ہے ان کو۔ اسے نقاب کہتے ہیں، ایک طرف سے نظر آئے دوسری طرف سے نظر نہ آئے، یہ نقاب ہوتا ہے۔ حجاب یہ ہوتا ہے کہ اس میں
دونوں طرف سے نظر نہیں آتا، نہ دوسری طرف سے دیکھنے والوں کو ادھر نظر آتا ہے، نہ ادھر سے دیکھنے والوں کو ادھر نظر آتا ہے۔ جیسے دیوار کھڑی کر دیں درمیان میں، کوئی اور موٹی چیز کھڑی کر دیں تو ادھر سے ادھر نظر نہیں جا سکتی، ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ لیکن آواز آ جا سکتی ہے، نقاب میں بھی آواز آتی جاتی رہتی ہے، نظر ایک طرف سے ہوتی ہے دوسری طرف سے نہیں ہوتی۔ حجاب میں یہ ترقی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے نظر بند لیکن آواز دونوں طرف سے آتی رہتی ہے۔ جب بات برزخ میں پہنچتی ہے تو پھر اور گراف اونچا ہو جاتا ہے پردوں کا، وہ یہ کہ نہ نظر ادھر سے ادھر نہ آواز ادھر سے ادھر، ختم۔ سبحان اللہ۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس برزخی زندگی میں جو مرتے ہیں ان کا رزق دنیا کا ختم، دنیا کا رزق ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کا دنیا کا رزق ختم، زندگی ختم ان کی دنیا کی، لہذا دنیا کا رزق ختم۔ یہ جاہل لوگ مویاں پچھوں اے جی خواب جو ویکھیا بیر دے کپڑے پٹے سن، ہم نے خواب میں دیکھا آپ کے والد صاحب کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، ہم نے خواب میں دیکھا ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، ہم نے خواب میں دیکھا ان کا کھانا ٹھیک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب کو دے دیں کسی غریب مسکین، وہ جنہیں مرضی غریب مسکین ہوتے ہیں، پھر وہ مولوی میں پھر خواباں ہوندیاں پھر خواباں ہوندیاں، وہ خواباں تو جانتا ہی چھٹڑی ہے جو مولوی نے کوئی دیا ڈاخانہ مولوی ہے، جھوٹے مولوی ہے، ہم نے دنیا میں بٹ بنائے جن کا کام یہ تھا لوگوں کو ہدایت تقسیم کرنا، وہ لوگوں سے دھوکھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں کے مولویوں اور پیروں کا یہی کرتوت تھا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں میں نے ان پہ لعنت کی، کیوں؟ لا یتناہون عن منکر، جو روکنے کے کام ہے ان سے روکتے نہیں تھے، اپنے روزی کے بندوبست کرتے رہے لوگ تاکہ ساری روٹی چلتی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی یہ لعنت کا سبب ہے، لعنت کا، لوگوں تک جو بات صحیح آپ کے پاس ہے اسے آگے نہ پہنچائیں، ڈرتے رہے دنیا کے نقصان سے، دنیا کے خوف سے۔ یہ اللہ کی اتنی ناراضگی کا سامان ہے کہ اس کے سزا کے طور پہ اللہ کی لعنت نازل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات لمبی نہ ہو جائے، اس کی رحمتیں نازل ہوں تو میری اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک بہار ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک چین ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ اور اگر میں ایسے کام کروں جو رب کی لعنت کا مستحق بنتا ہوں، اس کی لعنت ہو جائے تو میری زندگی میں چین نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ زندگی چلتی ہے، کھانے پینے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، مگر بے سکونی، بے چینی، کوئی زندگی کا سواد نہیں۔ اللہ اللہ، زندگی کا سواد بھی اسے دی رحمت نال نے جڑا زندگی دین والا ہے، بے شک، انہوں سے ہی پتہ ہے کہ زندگی سکون کن جانا تیرے گڑبڑ کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سود کی کمائی اور سودی کاروبار، اس کے متعلق اللہ کہتے ہیں بظاہر تو سود لے کے لوگوں کو بڑے موٹے آرام کے ہو جاتے ہیں اور بڑے پھٹ جاتے ہیں، بڑے دولت مند ہو جاتے ہیں، لیکن سن لے جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لے ان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہنے دوں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں اللہ سود کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جی جیسے تم اپنی فصلوں میں سے گندی بوٹیاں نکال کے گندم کو صاف کر دیتے ہو، اسی طرح میں سود سے جو کمائی ہے مٹا دیتا ہوں۔ جو سکون چاہیے دولت سے وہ نہیں مل سکتا۔ ایک چیز اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین یاکلون الربا
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سودی دی مت میں لائج مار دینا جس طرح کسی مریض نو وے کے تسی کہندے ہو جن پہ اس کی حالت سودی کی میں یہ کر دیتا ہوں. صحیح فیصلے نہیں کر سکتا وہ. غلط زندگی. سبحان اللہ. غلط زندگی کیوں نہ ہوگی؟ جب میں کمائی حرام کی اولاد کو کھلاؤں گا تو وہ اولاد بھی اندر سے میری دشمن ہو جاتی ہے. جیسے میں رب سے دشمنی کر رہا ہوں جو مجھے رزق دے رہا ہے، میرے لیے رزق کا انتظام کیا، آسمانوں سے پانی اتارا، کھیتیوں سے ایک ایک دانہ میں پھینک کے آتا ہوں تو 7 دانے مجھے دیتا ہے. ایک ایک دانے کے ایک سٹے نر 100 دانے تو 7 سٹے ایک دانے کو نکلتے ہیں. 700 دانے اللہ دیتے ہیں ایک دانے کے بدلے. جی اور میں اس کے دیے ہوئے پاک رزق کی بجائے حرام کمائی کرنے لگ جاؤں. پاک رزق سے اولاد فرما بردار رہتی ہے اور ناپاک رزق کھانے والی اولاد فرما بردار نہیں رہ سکتی. لہذا پھر سکون کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے میرے مرشد کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھانے والے نے سب کچھ سمجھایا لیکن ہمیں دنیا نے ایسا پاگل کر دیا ہے، پرواہ کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کی پہ کرنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مرشد کا فرمان سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رحمتوں والے نبی کا فرمان. اور فرماتے ہیں جس آدمی نے اپنی اولاد کو رزق حرام کھلایا، اس کی کمائی حلال کی نہیں، رزق حرام کھلایا، وہ سن لے اولاد تو اولاد، میں اس کے نوکروں سے بھی اس کی سچی فرما برداری چھینوں. اتو تو جی 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 کرتے ان کے بچوں بڑھنے لگے ہوں. اللہ اللہ. جی یہ کائنات بنائی اس نے رزق کا نظام بنایا، اس کو سب پتہ ہے کس رزق کی ضرورت ہے یہاں کے انسانی زندگی والوں کو، جن سے ان کی زندگی ایک چین والی اور سکون والی زندگی ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جو بھی دخل دیتا ہے رب کے نظام میں وہ خود ذلیل ہوتا ہے، وہ خود بھی کبھی نہیں رجے گا، حکم مکتے ہی نہیں. قرآن تے قربان جاواں الہاکم التکاثر. سبحان اللہ. یہ حرام کی کمائی کرنے والوں کا جو ذہن ہوتا ہے اور اکٹھا کر دیں گے، اور اکٹھا کر دیں، اور اکٹھا کر دیں. سکون نہیں ملتا کدھر بھی. قرآن چلا دعائیاں بند. الہاکم التکاثر. سبحان اللہ. او بہتا کرنے والے سن لو، میں اللہ پہ دستا جائے حلال و حرام کی تمیز چھڑ کے اوے میرا بہتا کرنے شوقینوں اور سنو جنی مرضی سے دوڑ لا لو کدی بھی تھوڑے کول بہتا نہیں دی ہونا. کسی زمانے نظر آتا ہے منو 1000 لب جان کے پاس موجے ہی موجود ہیں، جس نے 1000 لب جاتے ہیں پھر اندر ہی گل بن جاتی. لکھ مل جان پھر ٹھیک ہے، لکھ مل جان پھر کروڑ نظر آتے ہیں، کروڑ مل جان پھر ارباں نظر آتے ہیں. بہتے کدی بھی نہیں ہوتے. الہاکم التکاثر ہوتے ان کا مطلب یہ کہ بس ہو جائے ٹھیک ہے چلو بڑا ہو گیا منڈی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور سنو بہتا کر منے ہو قبراں وچ ڈگ پو گے بھج بھج کے بہتا نہیں دے لبنا، کم ہی مک جائے گا. بہتے تک کدی نہیں دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زندگی کا سکون چاہیے تھے. میں اللہ جنہیں زندگی بنائی، میں اللہ جنہیں زندگی دیا مہلت بنائی نے، میں اللہ جنہیں زندگیاں نو دیر وتے پیمانے بنائے نے. جی اپنے پیمانوں سے دیتا ہے، کسی نے بہت دارا کسی نے تھوڑا. اور کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ
اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آتے رہو. سارے کو رجے ہوئے سارے کو بہت ہوئے تو پھر کسی نے کہیں نہیں سننی کوئی نہیں تو بغاوت ہی بنی رہے گی. ایک نو جسے علم دیا اسے رزق کی ضرورت ہے، وہ رزق اور اسے کچھ کرتا ہے، دوستیاں، کچھ محبتیں، کچھ وغیرہ وغیرہ. جسے زراعت کا فن دیا اسے کاروبار کا نہیں دیا، جسے کاروبار کا دیا اسے زراعت کا نہیں دیا، وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا. جی عمارتاں کی بن دیا نے کچھ مزدور ہوتے ہیں کچھ مستری ہوتے ہیں. جی سارے مستری ہوتے کون اٹا چک کے لیا تو کون جوڑے. ملنا نہیں چلتی ہیں، کچھ مزدور ہوتے ہیں، کچھ مالک ہوتے ہیں، کچھ سینئر کچھ جونیئر. اللہ کہتے ہیں میں نے نظام بنایا کائنات زمینی چلانے کا، ایک جیسا سب کو نہیں دیتا، نہ سارے بھوکے نہ سارے رجے. میں کچھ نو بھوکا رکھنا کچھ نو رجے رکھنا. چنگے رجے ہونے جڑے بہتا کرن دے چکر اندر نہ باڑتے رہن. جتھے کسی نو غریب نو ضرورت مند دیکھن اتنے اپنی ضرورت پیچھے سٹ کے وہ دے اتنے قربان کر وہ چنگے لوگ. یمحق اللہ الربا، اور سود کو تو میں مٹاتا رہتا ہوں لیکن سنو یربی الصدقہ، جیسے مالی اپنے بوٹوں کو پالتا ہے پانی دے دے کے، میں اللہ بھی صدقوں کو اسی طرح پالتا ہوں. سبحان اللہ. صدقے کرنے والے بندے چنگے ہوندے نے. واہ قرآن میں لگت الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ تثبیتا من انفسهم تثبیتا من انفسهم. صدقے کردے نے دل دیا چاواں نے. پنجابی ترجمہ یہ نہیں لوگوں کو خوان متے اج تیجا پہ ہو جائے ساتھا پہ ہو جائے چالیا پہ ہو جائے بڑے بڑے ٹھڈارے کٹھے ہوئے انہوں تے آ جڑے روز کھا کے پھٹے نے بیماریاں لگی. جی نا ولیمہ یہ سنت ہے، یہ دعوت ہونی چاہیے. یہ تیجے ساتھے چلیے تو ہندوؤں کی نقل شروع کیتے ہیں لیکن ولیمہ خود نبی کی سنت ہے. آپ ترغیب دیا کرتے تھے مسلمانوں کو. ایک غریب صحابی کو آپ نے دیکھا ان کی یہاں نشانی تھی جی شادی ہوتی سی نا ان کو رنگ رنگ کپڑے سے لگے ہوتے تھے، روز کے کپڑے بدلتے ہی سب بیچارے. زندگی ایسی تھی کبھی کبھی کپڑے بدلے جاتے تھے. رسول اللہ نے ان کو دیکھا ایک دفعہ دو دفعہ، آپ نے فرمایا شادی کر لی یا تیرے کپڑے سے رنگ لگے. جی یا رسول اللہ کر لی. یار کو ولیمہ شلیمہ کھوائے کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں لگا تیری شادی کا. پیار سے آپ ایسی باتیں کرتے تھے نا اپنے کول بیٹھنا جانا تاکہ بے تکلفی پیدا ہو جائے. کسی کو وہ تکلف نہ رہے جو بڑے چھوٹے کے درمیان بات کرنے میں ہوتا ہے. کوئی ولیمہ شلیمہ کوئی نہیں کھوایا گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیوی لب گئی ہے وہ بھی کھان جو کوئی نہیں سی میرے کو بھی کوئی نہیں، دونوں رل کے بہ گئے کہ چلو گند تو بچی ہے. ولیمہ کتوں کو کہا میرے کو شے ہی کوئی نہیں. میں کس طرح ولیمہ تو پتہ کٹھے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے کھوانا شوانا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی نکا جن نہیں کر سڑ کرتے سارے وہ ایک ترغیب دیتے تھے آپ باقاعدہ ولیمے کی. یہ سنت ہے. سنت پہ عمل کرنے سے ثواب ہوتا ہے. جی اجر ملتے ہیں. میں ایک دوں تو کم از کم 10 کا اجر ملتا ہے. بعض اوقات ایک دینے سے 70 کا اجر ملتا ہے. جی بعض دفعہ 100 کا بھی ملتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی تابعی جو صحابیوں کے شاگرد ہوتے ہیں انہوں نے یہ حدیث سنی کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اتنا قبول ہوتا ہے کہ اسے 2500 گنا اجر ملتا ہے. 2500 گنا جی ایک کا.
رب دی رحمت بادشاہ خوش ہو جان تو پتہ نہیں کی کر سکتے ہیں، وہ تو بادشاہ والا بادشاہ وہ پریشان ہو گئی، اتنا چھوٹا سا عمل اتنا بڑا اجر. جی ہمارے جو لوگ حدیث کے علم والے ہیں اور ناقد ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی حدیث سنو نا کسی سے جس میں عمل تھوڑا ہو اور اجر بہت بڑا ہو، تو اس کے راویوں کو سب کچھ کو پرکھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، وہ صحیح ہو تو تب اس پہ عمل کرنا. ہندی بڑا اجر سن کے پہ نہ اوکھے ہو گیا. جی سبحان اللہ. یہ تعبیر تھے، ان کو بھی فکر پڑی، 1 کے 2,500 گنا. کمال ہے. انہوں نے ارادہ کیا کہ اچھا حج کے موقع پہ پرانے جو صحابہ بچے ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو چلو میں حج کو جاتا ہوں اس دفعہ اس نیت سے کہ وہاں جو ملیں گے صحابی ان سے پوچھوں گا میں کہ یہ روایت واقعی رسول اللہ کی حدیث ہے، واقعی آپ کا فرمان ہے. جی کبھی موقع ہوا تو آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث کیسے بنتی ہے اور اس میں کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو تب حدیث بنتی ہے. آج بات موقع نہیں، وقت تھوڑا ختم ہونے والا ہے. جی سبحان اللہ. تو وہ گئے، کسی کو اس نے بتایا کہ میں یہ حدیث پوچھنی ہے کسی صحابی سے. انہوں نے کہا یہ تو حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب ہے، انہوں نے نقل کی ہے رسول اللہ کی. اچھا تو پھر یار مجھے بتانا حضرت ابو ہریرہ سے میں ملوں گا، ان سے پوچھوں گا. وہ پہنچ گیا من جدہ بازار، پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے. تو انہوں نے کہا اور تجھے 2,500 گنا میں شک پڑ گیا، یہ صدقہ ہے جسے اللہ پالتے ہیں. میں پالا تو کتنے دی کتنے گل ٹوٹ جاتی ہے جنہوں اللہ پالے. سبحان اللہ. پچھلے جمعے میں میرا یہ بیان تھا کہ نبی نو اللہ پال دے نے، میرے نبی نو اللہ سپیشل پالے ہے. بے شک. نہ ماں نہ باپ دادا پال رہا اور مر گیا. میرے نبی کو اللہ نے خود پالا. بے شک. علم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پالنے کے لیے جھولی میں لے لیا. آوا، آوا ٹھکانے کو کہتے ہیں ماوا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی اللہ مانتے ہیں، چھوٹا موٹا تھوڑا بولتا صدقہ ہے، یہ صدقے کے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں، تو 2,500 گنا بھی پریشان ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات اتنے گناہ کر دیتا ہوں کہ عدد ختم ہو جاتے ہیں، گننے والے گن نہیں سکتے. سبحان اللہ. جی صدقہ دینے والا. اہل علم کہتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے دولت مند مک جاندے نے، کوئی نویں آ جاندے نے، پھر وہ مک جاندے نے، کوئی نویں آ جاندے نے، پھر وہ مک جاندے نے، اگو نویں آ جاندے نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حالانکہ 2 نسلیں چلیاں، 3 نسلیں چلیاں، کم ہو گئی. اتنا ہی اور کتنا اگو نویں آ جاندے نے. اس گجرات میں کتنے ہی خاندان جو انگریز کے ٹوٹی تھے ہو، بڑی دولت ہے، بڑیاں زمیناں، بڑیاں حکمرانیاں، آج انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تم کون ہوتے اور کون نہیں. لوگ روزانہ ان کی کوٹھیوں میں حالیاں دیا کرتے تھے. ان کے بعد پھر کوئی اور آ گیا، ان کے بعد کوئی اور آ گیا، بدلتے رہتے ہیں. 2-3 نسلوں تک کام رہتا ہے، اگوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جن کو دنیا دار پالتے ہیں اور بناتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، وہ ایک مدت پہ ختم ہو جاتا ہے. میں اللہ نے جس نبی کو پالا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اللہ نے جس نبی کو پالا ہے، یہ 2 صورتیں اکٹھی ہیں آخری پارے میں، سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح سے کہتے ہیں، دونوں اکٹھی ہیں.
سورہ ضحیٰ میں اللہ کہتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے ایک یتیم کو پایا تو اسے پالا، پناہ دی سے۔ اگلی صورت میں اللہ کہتے ہیں یہ جو پناہ میں نے دی ہے نا، وجدک ضالا فہدیٰ، تم تو انجینئر ڈاکٹر بنانے میں لگے رہتے ہو، میں اسے ہادی بنانے میں، میں نے اسے پال تو وجدک عائلا فأغنیٰ، سورہ ضحیٰ میں۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے شیخ اور ہے کوئی نہیں، ساری دنیا جناب مان لے گی میرے لیاندے دین نو، پھیل جائے گا پوری دنیا سے، گلاں کردا ہے دیوانہ ہے، مذاق اڑاتے تھے لوگ۔ کل جو مذاق اڑاتے تھے جب مدینے میں جہاد کا موسم آیا، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، وہ کل کے چودھری آج میرے مرشد کے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میں نے پالا، یہ مذاق نہیں۔ اور ہاں ایک اور بات جو سامنے آنے کے بعد پھر کہیں رہنا جائے وقت کم ہے لیکن ضرور کروں گا، جب میں نے پالا تو جو میں نے دولت دی، جو دنیا دار دولت رکھ کے اور دے کے جاتے ہیں اولاد والوں کو، وہ جتنی مرضی رکھ جائیں، 3-4 نسلیں پھر پیچھو کی سر رول پھل جاتا ہے۔ میں نے جو دولت دی ہے اپنے نبی کو، جسے میں نے پالا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کائنات میں جہاں تک جب تک میں اللہ کا ذکر رہے گا اس کا ذکر بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جی اس کی نسل بھی چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، اس کو جو میں نے علم دیا ہے وہ علم بھی چلتا رہے گا۔ جی یہ قرآن قیامت تک چلے گا، اس کا ایک نقطہ بھی قیامت تک بدلنا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی مکی زندگی وہ بے مثال، اس کی مدنی زندگی وہ بے مثال۔ جی اتنی خوبصورت زندگی۔ جی دوست ہمارے کبھی باہر چلے جاتے ہیں تو فون پہ مجھ سے بات ہوتی ہے تو باتوں میں مولوی نے اپنی غلطی کرنی ہوتی ہے، وہ میں کہنا کہ نمازہ کو جمعے شمعے بھی پڑھ دے ہوتے ہیں کوئی نہیں، بیچارے کہتے ہیں کیسٹا سنتے رہتے ہیں، عورتیں اتنے ان کو ٹھکانا لبنا مشکل ہو جاتا ہے، گند ہی گند ہے، مزیدار کوئی نہیں کچھ سوال بہرحال کرتے ہیں ہم۔ جی سبحان اللہ، تو جو نمازی بچے ہیں بیچارے، جو دیندار بچے ہیں، درس قرآن سنتے رہے ہیں، ان کے دل دماغ میں کوئی روشنی آ چکی ہے، ہمیشہ شکوہ ہی کرتے رہے، شاہ جی بس آ گئے ہیں، اتنے کم کاج کوئی نہیں سی، اتنے ٹور آئے ہیں، لیکن نہیں ہے کوئی زندگی نہیں ہے، تو جانور دے سارے مزہ نہیں آتا۔ یہ تو جانور انسان نہیں ہے۔ حالانکہ باہر ہمارے یہاں کتنی دعائیاں ان کی، بڑی تہذیب، بڑی صنعت، بڑی ٹیکنالوجی، بڑے چند تے پہنچ گئے، جیسے پیچھے رہ گئے ہیں، چند تے پہنچ کے دنیا سکون بھی نہیں دیتا، علم دیتا نہیں، پوری دنیا میں لڑائیاں کرا رہے ہیں، پوری دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے۔ جی سودی کمائی کرنے والے کا اپنا چین اندر سے نہیں ہوتا تو کسی اور کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتا۔ آج دنیا کا سارا معاشی نظام ان مغرب کے چودھریوں نے سودی بنا رکھا ہے، اپنا چین بھی ختم ہے اور باقی لوگوں کا چین بھی ختم کر رہے ہیں، سازشیں، لڑائیاں۔ اللہ کہتے ہیں او انسانوں، یہ زندگی اطمینان ہونی چاہیے کہ اپنا معاشرہ صدقے والا بنا لو، کہ حلال تے پاک کمائی والا بنا لو۔ سبحان اللہ۔ الذين ينفقون أموالهم سبحان اللہ، ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم۔ سبحان اللہ، جی جو لوگ اپنا مال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، دل دے چاوانا لگے رہتے ہیں، وہ سن لیں اللہ رؤوف بالعباد۔
میں انہاں بندیاں تے شفقت کرنے والا اللہ دے میری یہ شفقتاں ان کے لیے وقف ہے جی سبحان اللہ اوے جب اپنی کمائیاں پاک رکھو گے سودی کاروبار کو بچ کے رہو گے جھوٹیاں قسموں کے کاروبار کو بچ کے رہو گے تو سن لو پھر میں اللہ تمہیں پالاں گا جنہوں میں پالا وہ شاناں ہی بکریاں ہوندیاں نے سبحان اللہ جی جن کو میں پال رہا ہوں اجی جن کو اجی جن کو مکہ اور مدینہ مکے میں ابراہیم خلیل اللہ اس کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ یہ اسماعیل تو میرا ہی پالا ہوا ہے باپ تو ذبح کرنے لگا تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نے بچا لیا میں نے دیا نا مقام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم کے خدمت نشانات میں میں قرآن کو حکم دے دیتا ہے او حاجیو آمدے تھے میرے گھر میں چومن تھے چٹن تھے طواف کرنو ایس مقام ابراہیم کو 2 رکعت پڑھ کے میرے کو منگو کہتے میں قبول کرا سبحان اللہ جو مرضی جو مانگ لی اس شہر کو اللہ کہتے ہیں بے بکت مبارک بڑا برکتاں والا شہر ہے ہدی للعالمین پورے جہانوں کے لیے یہاں سے ہدایتیں تقسیم ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مدینہ جتنے جا کے میرے سونے سید نے ڈیرا لا دیتا ہو تو شانہ ہی بکری ہے جی وہ تو اتنا اونچا ہو گیا کہ رب خود اپنے بسائے ہوئے شہر کی قسمیں اٹھانے لگا لا اقسم بہذا البلد میں اس شہر کی قسم انت حل بہذا